ما جاء أن الأعمال بالنية والقسمة فلكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقه الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ باب ہے ما جاء ان الاعمال بالنیات. کتاب کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ذریعے سے کتاب کی افتتاح فرمائی. اس وقت میں وحی کے تحت حضرت نے یہ باب لا کر اس کے تحت لانے کے تمام وجوہات جس کی طرف امام بخاری اشارہ فرمانا چاہتے تھے وہ تمام تفصیلات اس سے پہلے گزر چکے ہیں. یہاں امام بخاری یہ باب لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ عمل کریں، ایمان کی تکمیل کے لیے جو بھی آپ عمل کریں، لیکن اس عمل کو آپ مصاب بنانا چاہتے ہیں، یعنی یصاب علیہ، اس پر ثواب دیا جائے، اس پر اجر دیا جائے، تو آپ کو نیت درست کرنی ہوگی. چاہے آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، جو بھی دے رہے ہو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس میں انسان دھوکہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھنے والا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی نماز پڑھتا ہو، کوئی دیکھے، اب مثال کے طور پر ہم فرائض پڑھتے ہیں، فرائض کے بعد سنت ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، ہم پر کون نگران ہے؟ ہم تراویح 20 رکعت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، کون نگران ہے؟ بھائی ہم روزہ رکھنے کی نہیں رکھنے، کون نگران ہے؟ اگر کوئی ظاہر میں آ کر خاموش کھائے پیے بغیر رہے، گھر میں جا کر کھانا پینا چلتا رہے، بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھنے والا وہ تو دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتا. وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور اللہ ہی اس کے مد نظر ہوتا ہے. تو جب یہ بات طے شدہ ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الاعمال بالنیتی، اعمال کی ایک ہی نیت ہے، وہ نیت ہے اللہ کو راضی کرنا. اور پھر اور اعمال کے اس نیت کو اخلاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا والحسبہ، حسبہ کے معنی طلب الثواب، ثواب حاصل کرنا. نیت خالص کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے نیت خالص کرو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ ثواب ہر ایک نیکی پر ملے. آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس نیکی پر آپ کو ثواب ملے، اس کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ نیت خالص کرو. تو یہ ہوتا ہے، یعنی اعمال نیت کو درستگی وہ اعمال کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے. اور پھر فرمایا دیکھو نماز پڑھنے والے ہر ایک نماز پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے جماعت کے ساتھ، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک فرد جو اپنی نیت میں جتنا خالص ہوگا اتنا ہی وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور جتنا وہ غیر مخلص ہوگا اتنا ہی وہ اجر سے دور ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک انسان کو اپنی نیت کے برابر ثواب ملے گا، نیت کے برابر اجر ملے گا، نیت کے برابر اللہ کے طرف سے عطایا ہوں گے. امام بخاری کہتے ہیں دخل فیہ الایمان وضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی.
یعنی نیت میں، اعمال میں یہ سب چیزیں داخل ہو گئیں، اور ان تمام چیزوں کی، ان تمام اعمال کی ادائیگی کا مقصد ثواب ہے۔ اور جو جتنی نیت کے ساتھ کام کرے گا، جیسے ایمان قبول کرنے کے لیے بھی تو نیت چاہیے۔ ایک آدمی ایمان قبول کر رہا ہے، آپ اسے پوچھیں اب جناب آپ ایمان جو قبول کر رہے ہیں کیا نیت سے قبول کر رہے ہیں؟ اس کی نیت شادی ہے مثلا، جیسے کہ پہلی روایت میں یہ بات گزر چکی ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کے بعد وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا یا يَنْكِحُهَا۔ تو آپ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ تجارت کی نیت ہے، مال لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ چلتا تھا رحلت الشتاء والصیف، یعنی سردی میں، گرمی میں، سردی میں یمن کی طرف، گرمی میں شام کی طرف، اس لیے کہ شام سرد موسم اور یمن گرم موسم، تو رحلت الشتاء والصیف ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ تجارت کے لیے سفر کرنا اگر منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی نہ کرتے، تو اللہ نے اس کو بطور نعمت ذکر فرمایا۔ رحلت الشتاء والصیف کس طور پر؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ پروردگار جس نے آپ کو تجارت کا ایسا بہترین موقع عنایت فرمایا کہ تم جاتے ہو سردی میں شام کی طرف، گرمی میں یمن کی طرف، ایسے پروردگار جو تمہیں موسمی نوازشوں سے نواز رہا ہے، موسمی تجارتوں سے نواز رہا ہے، اس کی تم عبادت کرو، شکر ادا کرو۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، سفر کرنا تجارت کے لیے، لیکن دل کے اندر یہ بات ہو اللہ نے حلال کمائی کا حکم دیا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں الکاسب حبیب اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور حبیب اللہ بنائیں گے۔ فرمایا اللہ کا ارشاد، قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، تو آپ کہہ دیجئے ہر ایک بندہ عمل اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے کرتا ہے، اپنے اپنے دلی جو کچھ اس کے جذبات خیالات ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، اسی کے اعتبار سے وہ کرتا ہے، یعنی گویا نیتی جس کو کہا جاتی ہے انما الاعمال بالنیات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اے علی نیتہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقہ، اگر کوئی اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے اور نیت ہے صدقے کی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ یعنی گھر کو خطمیر لے کر جا رہے ہیں، پنڈو لے کے جا رہے ہیں، پیاز لے کے جا رہے ہیں، دودھ لے کے جا رہے ہیں، نیت ہے کہ اللہ تو نے پریوار کو پالنے کا، ان کی ذمہ داری کا، ان کے اخراجات کی ذمہ داری میرے ذمے کی ہے، وہ سب ذمہ داری میرے ذمے ہے، تو میں اس کو نبھانے کے لیے تمام چیزیں لے کر جا رہا ہوں، تو آپ کا ان تمام چیزوں کو لے جانا بھی عبادت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، ولیکن آپ علیہ السلام نے نیت پر ترغیب دیتے ہوئے فرمایا مطلقاً، دیکھو بھائی، لیکن اصل چیز کیا؟ کوئی بھی عمل کرو اس جہد، محنت ہونی چاہیے، اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ محنت بھی ہو، روزہ رکھ رہے ہیں، محنت تو روزے میں لگتی ہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مجاہدے سے پڑھو، محنت سے پڑھو۔ بعض لوگ محنت نماز میں بقیہ تمام جگہوں پر محنت کرتے ہیں، نماز کسی ذاتی کرسی بیٹھ جاتی، آرام سے بیٹھ جا کو، سامنے پیٹ ڈھکل لے کو، کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں جی، تمہیں لوگ نیچے بیٹھ کو کھانے ہوتا، پیسہ جھک کو اٹھانے ہوتا، گھنٹے گھنٹے کھڑے کو دکان میں، تجارتیں، کاروبار، یہ بنو وہ بنو، جانا آنا سب ہوتا، مسجد کو آنے کے بعد تھک کو بیٹھ جاتی ہے کرسی کے اوپر، کیا کرتے جھکنے نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، مشقت، الاجر
بقدر المشقہ، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر ملے گا. الاجر بقدر المشقہ، مشقت جتنی ہوگی اتنا اجر. آپ اگر تکلیف سے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق اللہ اجر دے گا. اور ہم نماز میں تکلیفیں اٹھانا نہیں چاہتے. جہاد و نیت، تکلیف کے بغیر نماز. ہاؤ بھائی، واقعتاً تمہیں اتنی تکلیف اٹھائے تو تمہاری طبیعت بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے. ہاں بول سکتی چلو بھائی تمہیں آگے کرسی پر بیٹھ جاؤ، کیا بھی نہیں، آرام سے نیچے کھانا کھانے نیچے بیٹھتی. لیکن نماز پڑھو گے تو کرسی بیٹھ جاؤ. کہنے کو سکرات کے پیشنٹ نماز پڑھتے نہیں، کیا یہ مزہ ہے؟ جھکتے بھی نہیں. 2 انچ 1 انچ سامنے آئے تو رکو، 2 انچ سامنے آئے تو سجدہ. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہاد و نیت، مجاہدہ ہونی چاہیے. کوئی بھی کام، محنت. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے ڈھانک دیا ہے ناپسندیدہ ہر افعال سے. دل وہ نہیں چاہتے وہ کام کرنا، لیکن وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال کر جو کام کیے جاتے ہیں اسی کام کے معاوضے میں آپ کو جنت ملے گی. حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ. مکارہ کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں چاہتا وہ کام کرنا. فجر پڑھنے کو کتنی آدمی مجاہدے کے ساتھ اٹھتا ہے، اور شیطان آرام سے بعض مرتبہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اٹھ کر دیکھیں ارے 20 منٹ ہے، 20 جماعت کو بول کو یوں لیٹے گا تو ہوگا. شیطان ایسی میٹھی نیند سلا دیتا، گھبرا کے اٹھے تو ابھی 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے نماز کا ختم ہونے. ارے کبھی کبھار ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی اس وقت مشقت، یعنی گویا انسان تھکا ہونے کی حالت میں اٹھ کر فجر پڑھ رہا، تھکے ہونے کی حالت میں عشاء پڑھ رہا، تو یہی تو ہے مشقت. اور اس پر اللہ اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے ان الاعمال بالنیتی، اعمال نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے اس کی وضاحت آپ کو انما الاعمال بالنیات میں بالتفصیل دے چکا ہوں. پھر دوبارہ آپ امید نہ رکھیں. کیا نہ رکھیں؟ امید نہ رکھیں. کس بات کی امید؟ کہ دوبارہ مقرر ہوگا؟ نہیں. یہاں حضرت کیا فرما رہے؟ یہاں دیکھیے میں نے کہا کہ 6 الفاظ میں روایتوں میں باری، تو اس میں سے دوسرا مقرر ہے الاعمال، یعنی تمام عمل. الف لام یہاں پر بالاستیعاب، الف لام بالاستیعاب کے لیے. اس سے کیا کہتی؟ ہاں، اسے الف لام استغراق کسے کہتے ہیں؟ جو بالاستیعاب تمام اجزاء کو گھیر لیتا ہے. الاعمال اے کل الاعمال بغیر الاستثناء بالنیتی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن نیت اچھی ہے، دونوں کے درمیان کا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپ جھوٹ پر ثواب ملے گا. جھوٹ بول رہے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے، جھوٹ پر ثواب ملے گا. جھوٹ بول رہے ہیں میاں بیوی کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے، جھوٹ پر ثواب ملے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ لیکن تربیت کی جگہ پر جھوٹ نہیں بولنا. کیا جی انہیں فلم دیکھا کیا، انہیں جھوٹ بول لیا کیا، انہیں گانا سنیا کیا؟ نہیں حضرت کیا بھی دکھے نہیں حضرت، جھوٹ بول رہا. ارے میرا بیٹا میری تربیت میں ہے، انہیں کیا کر رہا بول کر اگر آپ آ کر اطلاع مجھے دے رہے ہیں تو آپ شکایت نہیں کر رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں. شکایت نہیں بولتے. اے تمہارا بچہ بے ہوش ہوگا گر گا، ارے کیا ہوا بے ہوش ہو گر گا، آپ تب اطلاع ہی نہیں دیے مثلا، تو یہ رحم ہے یا ظلم ہے؟ تو جس طرح بدن کی طبیعت کی خرابی پر رحم کھانے کو شفقت، محبت، رحمت کا نام دیتے ہیں، ویسے روحانیت میں جب کمی آئے تو اس کی شکایت کو تم شکایت نام کیوں دیتے ہو بھائی؟ آپ کو دی بارا حضرت نے بیڑی پہ حضرت بیڑی کی عادت پڑ گئی تغلیظ کو،
اب وجہ کیا میاں شروع مسلمان ابھی بنتے نہیں، کیوں ایسا بیڑیاں پہ لگ پھر رہی تمہیں بول کر نصیحت کرے، مثلاً عرب ایک نصیحت کرے تو انہیں کو کیا جی تمہیں جاؤ شکایت کرے نا، ارے بھائی وہ تجھے بخار تھی نا، تب آپ کو یہ بیچارہ آپ کو بولے حضرت اسے بخار ہے، کیا خسارے رہے بہت بخار ہے بھائی، لے جاؤ فوراً ہاسپٹل کو دکھاؤ، انجیکشن ڈال لو، تب بھی میرا دوست کتنا خیال کرے دیکھو میرے بخار کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ روحانی بخار ہے، بخار ہے نہیں ہے، روحانی طبیعت خراب ہونے پر شکایت کرنا، اسے بھی سوچنا چاہیے بھائی میرے ساتھی نے میرے ساتھ خیر خواہی، لوگ اسے بدخواہ سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا الاعمال بالنیتی، وہ شکایت بھی نیت اگر صحیح ہے تو وہ شکایت حکایت ہے اور حکایت پر ذکر کا ثواب ملے گا۔ فرمایا لکل امرئ ما نوی، جو بھی نیت کرے گا اس کا اسی کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى لدنیا، دیکھو الى دنیا نہیں ہے وہاں، کیا ہے وہ لدنیا، الى دنیا بھی ہے، يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ جی وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة۔ وہ طلباء عزیز جو انما الاعمال میں نہیں تھے، وہ اس الاعمال میں، انما الاعمال میں جو نہیں تھے وہ کہاں شریک ہو گئے؟ الاعمال بالنیتی میں شریک ہو گئے۔ کم از کم بیعت ابن عمر کی، وہاں پر حضرت عمر کی ایک سند چھٹ گئی تو کوئی بات نہیں، یہاں دوسری سند عمر کی مل گئی، نہیں خیر۔ فرمایا آپ نے اذا انفق الرجل على اہلہ يحتسبها فهي له صدقہ، اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر۔ بعض لوگ حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو لکھ کر رکھتے ہیں، تمہارے بچی کے اوپر کتنا خرچ کریا دیکھو، تمہارے پوترے کے اوپر کتنا، نواسی کے اوپر کتنا خرچ کریا دیکھو، تمہاری نواسی کے اوپر کتنا خرچ کریا دیکھو۔ انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، آپ نے کیا فرمایا؟ بلال خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، گن 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 کر دیکھو مت، اللہ عرش والے سے قلیل کا خوف نہ کھانا، اللہ دیتا رہے گا۔ تو یہ فرمایا بیوی پر، بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، امید رکھ رہا ہے تو فرمایا اللہ اسے صدقے کا ثواب دے گا، ضرور صدقے کا ثواب دے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، کھا رہے ہیں ہم، اللہ ثواب بھی دے رہا ہے۔ ارے گھر کو جو چیز لے جا کر دیتے ہو اسے پکانے کے بعد کون کھاتے ہیں؟ تم ہی کھاتے ہو، تمہارے بھی بچے کھاتے ہیں، لیکن اللہ جو کمایا، جو لے جا کر دیا، اس کو بھی اللہ ثواب دے گا۔ جی وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عامر بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك فی فم امرأتک، فرمایا تو جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان تمام نیتوں اور خرچ پر تجھے اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اپنے بیگم کے منہ میں ایک لقمہ تو رکھتا ہے اس پر بھی تجھے اجر ملے گا، ایک لقمہ۔ یہ ایسا مسنون طریقہ ہے، بڑے بڑے اختلافات میاں بیوی کے درمیان ختم ہو جاتے ہیں جب شوہر بیگم کے ایک لقمہ کھلا دے۔ بہت بڑی نفرتیں چل رہی تھی میاں بیوی کے درمیان،
تو وہ نسخہ اختیار کیا گیا جو نسخہ سرکار نے فرمایا ارے اپنے بیگم کو کھلایا کرو. کھلانے سے بڑے بڑے اختلافات، بڑی بڑی نفرتیں ختم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محبت پیدا کرتا ہے ان زوجین میں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں. اور یہی نسخہ بتایا گیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو اور وہ یہ نسخہ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ان کے اختلافات کو ختم کرے گا اور دونوں میں ایسی محبت مثالی عطا کرے گا جس کو دیکھ کر لوگ رشک بھی کریں گے اور اس کی مثال لوگ پیش کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.